بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، اکثر لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت مصروف ہے اور ہم لمبے جو وظائف ہوتے ہیں یا جن وظائف کے ساتھ کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ اس ٹائم پڑھنا ہے یا اس نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات جو ہیں گھر کے بھی اور باہر کے بھی اتنے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ لمبا وظیفہ کرنے کا صحیح توجہ سے اور دھیان سے وہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور ہمیں کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیں جو ہم آسانی سے کر سکیں، مطلب اس میں وقت کی قید نہ ہو اور کچھ شرائط ایسی نہ ہوں تاکہ ہمارے بھی مسائل حل ہوں، ہماری بھی پریشانیاں دور ہوں اور ہم بھی جو ہے وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے میں آج صرف ایک قرآنی لفظ اور ایک لفظ کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس لفظ کے تو بہت سارے وظائف ہیں اور بہت زیادہ اس کے فضائل بھی ہیں، اور یہ لفظ ہے ہی بہت ہی پیارا، اس کا معنی بھی اتنا پیارا ہے۔ اور میں نے اس لفظ کے پہلے بھی جو وظائف ہیں وہ رمضان کے حوالے سے شیئر کی ہیں، اور وہ رمضان کے دنوں میں مخصوص راتوں میں اور مخصوص طریقے سے ہی کرنے والے بتائے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ وظیفہ اس سے بتا رہی ہوں کہ یہ عمل بہت ہی مفید اور مجرب ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں، ہر قسم کی بندش ہے، کسی کے ہاں شادی کی، کسی کے ہاں پریشانیاں، کسی کے ہاں بیماری، تنگ دستی، اور آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی ان سب مسائل کے لیے بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے۔ یہ عمل ہے اللہ الصمد کا۔ صمد کا معنی تو ہے بے نیازی والے، یعنی کہ جس کو کسی سے مطلب نہیں لیکن ہر ایک کو اسی سے مطلب ہے، ہر ایک نے اسی سے مانگنا ہے۔ صمد کا مطلب ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسی ذات سے جو ہے ہمیں مانگنا ہے، اس ذات نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے، ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہم سب کا محور و مرکز ہے۔ تو اس لفظ کا مطلب ہی بہت ہی وسعت والا ہے، اور ہر اس چیز کو صمد کہہ سکتے ہیں جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو۔ اسی لیے حضرت علی کا قول ہے کہ صمد وہ جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ صمد سے مراد وہ سردار ہے کہ جس کی سیاست کامل ہو۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفت اور اعمال میں کامل ہو۔ غرض یہ کہ اللہ الصمد کی جتنی بھی ہم تعریف کریں، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے بتائی ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اللہ الصمد کا نایاب وظیفے کی طرف جو بات ناممکن اسے ناممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ الصمد ایسے پڑھنا ہے کہ اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا ہے کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے، محتاج تو میں ہوں، ضرورت مند میں ہوں، یا اللہ تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا اس طرح ہے آپ نے کہ کسی بھی وقت آپ نے کسی بھی نماز، اگر نماز کے بعد پڑھیں تو بہترین ہے، لیکن اور یہ زیادہ سے زیادہ 1.5 منٹ اور 2 منٹ کا وظیفہ بنے گا۔ کرنا یہ ہے کہ اول آخر کوئی سا بھی درود ایک بار پڑھیں اور درمیان میں 300 مرتبہ اللہ الصمد توجہ سے، دھیان سے، پیار سے، خلوص سے پڑھیں، اس کو پکار کر پڑھیں، صرف 300 مرتبہ۔
اور ہاں، یہ تو ایک وقت آپ نے باوضو حالت میں 300 مرتبہ بغیر کسی وقت اور اس کے شرط کے پڑھنا ہے، لیکن باوضو حالت میں۔ اور اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے جب آپ جیسے تھک جاتے ہیں، سکون کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر زبان سے پڑھ سکیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، جتنی بار، 5 بار، 10 بار، 11 بار، اس کی کوئی تعداد نہیں۔ اور اسی طرح دل میں کبھی کہیں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، تو دل میں پکاریں۔ دیکھیں دل کی آواز تو بس ایک دفعہ پکار کر تو دیکھیں، دل سے آواز دیں، اندر ہی اندر آواز دیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ بس یہ کرنا ہے آپ نے، اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس نام کو بس اپنے نام، اپنی زندگی، اپنے کام، اپنے مصروفیات کے ساتھ جوڑ لیں، اور بس انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ یقین جانیے یہ اس لیے شیئر کرنے کا نہیں کہتی کہ میری ویڈیو شیئر ہے، اس لیے کہتی ہوں کہ آپ شیئر کریں گے، آپ کا ایک احساس شیئر ہوگا کہ دوسروں کے لیے بھی آپ بھلا چاہ رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بھی مسائل پریشانیاں حل ہوں۔ اور یہ حدیث تو بہت پیاری ہے کہ جو پہلے دوسروں کا سوچتا ہے تو اللہ پہلے اس کا سوچتا ہے، جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا پہلے قبول کرتا ہے۔ تو یہ نیت رکھ کے آپ ویڈیو شیئر کریں کہ میں کسی کا بھلا کر دوں، میری وجہ سے کسی کا کوئی آسرا بن جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آسرا بنانے والا بھی وہی ہے، تو وہ آپ کے لیے آسانیاں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرمائے گا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔